سائنسدان کئی برس سے طوطوں کی انسانی آواز نقل کرنے کی صلاحیت پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن حالیہ تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کی آواز کی مہارت محض نقل کرنے تک محدود نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا رنگ برنگا طوطا جو آسٹریلیا کا مقامی پرندہ ہے، ایک ٹہنی پر بیٹھا ہے اور چہچہا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو ہم نے کبھی سوچا تھا کہ یہ صرف انسانوں کا خاصہ ہے۔ یہ آوازوں، حرف تہجی اور پچ کو بالکل ویسے ہی پروسیس کر رہا ہے جیسے انسان کرتا ہے۔ نئی تحقیق نے پرندوں کے دماغ کے حوالے سے نیا انکشاف کیا ہے جو ہمارے اپنے دماغ سے حیرت انگیز روابط ظاہر کرتا ہے۔ یہ نئی تحقیق نیو یارک یونیورسٹی لیگون ہیلتھ کے ماہرین نے کی ہے۔ محققین نے کچھ ایسا دریافت کیا ہے کہ جو پرندوں کی ذہانت اور آواز کے بارے میں سمجھنے کے طریقے کو بدل سکتا ہے۔ اب تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مختلف زبانیں سیکھنے کی خصوصیت صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پرندے بھی ایسی مخصوص دماغی خصوصیات رکھتے ہیں جو آواز پیدا کرنے کے لیے مخصوص ہوں، لیکن آسٹریلیا کے چھوٹے طوطے انسانی خیال کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اینڈریو اور ان کی ٹیم نے بجرگوز کے دماغ کا مطالعہ کرنے کے لیے منفرد طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے سلیکون پراپس کا استعمال کرتے ہوئے جب بجرگوز چہچہا رہے تھے، اس وقت ان کے دماغ میں برقی سرگرمی کی نگرانی کی۔ یہ محض معمولی مشاہدہ نہیں تھا۔ سائنسدانوں نے اس بات کو بڑی احتیاط سے ٹریک کیا کہ پرندوں کے دماغ مختلف آوازوں پر کس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ بجرگوز کے دماغ کے انٹیریئر ایرکوپیلیم نامی حصے میں نیورون مختلف آوازوں جیسا کہ حرف تہجی، بلند پچ اور کم پچ آوازوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ رد عمل بالکل ویسا ہی تھا جیسے انسانوں کے دماغ میں آوازیں پروسیس ہوتی ہیں۔ اس دریافت کے اثرات دورس ہیں۔ برسوں سے سائنسدان یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پیچیدہ آوازوں کی خصوصیت صرف ہم انسانوں تک محدود ہے؟ اب بجرگوز میں ان منفرد دماغی حصوں کی موجودگی کے بعد سائنسدان یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید پرندوں کے درمیان میں بھی کچھ دماغی خصوصیات ایسی ہوں جو آواز کی پیچیدگی کے لیے مخصوص ہوں۔ دریافت کو اور بھی دلچسپ بنانے کے لیے سائنسدانوں نے بجرگوز کا موازنہ زیبرا فنچز سمیت دیگر پرندوں سے کیا۔ زیبرا فنچز اس حوالے سے مشہور ہیں کہ وہ کئی مہینوں تک ایک ہی گانا سیکھتے ہیں اور اسے دہراتے ہیں، لیکن جب سائنسدانوں نے زیبرا فنچز کے دماغ کا مطالعہ کیا، انہوں نے واضح فرق محسوس کیا۔ بجرگوز کے دماغ کے برعکس زیبرا فنچز میں آوازوں کے لیے کوئی واضح نقشہ موجود نہیں تھا۔ ان کے دماغ میں نیورونز اس ترتیب سے رد عمل نہیں دیتے تھے جس طرح بجرگوز کے دماغ میں آوازوں کے مختلف اقسام پر ظاہر ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ زیبرا فنچز آوازوں کی نقل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دماغ کے ڈھانچے میں وہ پیچیدگی نہیں تھی جو بجرگوز کے دماغ میں تھی۔ اب دوسرے غیر معمولی آواز نقل کرنے والے پرندوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ لائر برڈ اپنی حیرت انگیز آواز نقل کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے، جو سب کچھ نقل کرتا ہے۔ بجرگوز پر کی جانے والی اس نئی تحقیق کے ساتھ سائنسدان اب سوچ رہے ہیں کہ کیا لائر برڈ کے دماغ میں بھی آواز پیدا کرنے کے لیے مخصوص دماغی حصے ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب جاننا نہ صرف آواز نقل کرنے کی صلاحیت کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا، بلکہ یہ ہمیں پرندوں کی آوازوں کی نقل کرنے اور سیکھنے کے طریقوں پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے۔ شاید اس تحقیق کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسانوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ دریافت انسانوں کے دماغ میں آواز پیدا کرنے اور پروسیس کرنے کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ محققین کے مطابق بجرگوز کی آواز پیدا کرنے کے طریقے کا مطالعہ انسانوں میں بیماریوں کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے، جیسے کہ ایفیزیا جو اسٹروک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایفیزیا ایک ایسی حالت ہے جس میں لوگ بات کرنے یا زبان سمجھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ پرندے آواز پیدا کرتے ہیں تو انسانوں میں فیزیا یا اس جیسی بیماریوں کے لیے نئی تھراپیز یا علاج معالجے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کسی طوطے کو چہچہا کر بات کرتے سنیں، اس بات پر غور کریں کہ وہ چھوٹا پرندہ کچھ ایسا کر رہا ہے جو محض آپ کے الفاظ کی نقل کرنے سے کہیں زیادہ شاندار ہے۔ وہ آواز پیدا کرنے کا انتہائی پیچیدہ عمل کر رہا ہے جو انسانوں کے دماغ کی طرح کام کرتا ہے، اور اس علم سے ہم صرف پرندوں کی سمجھ نہیں بڑھا رہے بلکہ یہ انسانوں میں بیماریوں کے علاج کے نئے طریقے دریافت کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔